أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم رؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ احباب محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ ممتحنہ کی یہ آیت نمبر 4 ہے جو ہم نے تلاوت کی۔ چونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور سنت ابراہیمی کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اسوہ اور اس سیرت کو اپنانے کا حکم دیا۔ حالانکہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اس رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر اصحاب رسول اور امت مصطفیٰ کو پھر یہ کہا گیا کہ قد کانت لکم فی اسوۃ حسنۃ ابراہیم، کہ ہم نے تحقیق بلا شبہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں اور ان کے اصحاب کی صورت میں ایک نمونہ اور ایک بہترین نمونہ تمہارے سامنے پیش کیا گیا۔ اب وہ اسلوب اور وہ نمونہ کیا ہے جس کے لیے امت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی صورت میں ایک بہترین نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے۔ 2 انبیاء اکرام علیہم السلام ایسے ہیں جن کا ذکر بڑی صراحت اور تفصیل کے ساتھ اور کئی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ حالانکہ سارے انبیاء و رسول اللہ ہی کے فرستادہ اور استادہ پیغمبر اور رسول ہیں، لیکن ان 2 سیرتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا اس کے بندوں تک یہ تمام انبیاء و رسول کی ذمہ داری تھی، اور وہ اپنی یہ ذمہ داری بڑی خوبصورتی سے انجام دیتے رہے۔ لیکن ان 2 کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار قرآن مجید میں اور وضاحت کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ یہ وہ 2 انبیاء و رسول ایسے ہیں کہ جن کا براہ راست وقت کے جو بادشاہ تھے، یعنی ان کے پاس تمام وسائل، ذرائع، ریسورسز، طاقت، قوت، اقتدار، غلبہ، یہ سب کچھ انہی کے ہاتھ میں تھا، اور ان کا براہ راست ٹاکرا ان 2 بادشاہوں سے ہوا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں
اور حق کو ہمیشہ غالب ہی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے اس رسول کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ یہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ اور پھر فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کافر یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہدایت اور اس کے دین کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، یہ ان کا ارادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، چاہے یہ کافروں پر کتنا ہی گراں گزرے، کافروں کو کتنا ہی کیوں برا نہ لگے۔ تو یہ جو واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ دیکھو یہ بھی براہ راست طاقت کے تمام مرکز اپنے آپ کو سمجھنے والے، خواہ وہ نمرود ہو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ، یا فرعون ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ، جس طرح تمام طاقت، وسائل، ذرائع، اختیار، اقتدار، قوت ان کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود انہیں شکست ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، اسی طرح اگر تم بھی اس اسوہ اور اس طریق کو اپناؤ گے اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے اپنایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے اسلوب پر چلے تو پھر اس طرح جس طرح اس نمرود کا نام و نشان مٹ گیا اور دین خلیل اللہ وہ زندہ رہا، اور تمہیں بھی کہا جاتا ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے امت مصطفی ابراہیم علیہ السلام اور اس کی ملت کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ تو ایک جو اسپیکٹ اور ایک پہلو وہ یہ ہے کہ ان کا براہ راست ٹکراؤ وقت کے بادشاہوں سے رہا۔ دوسرا آگے جو آیت بتا رہی ہے کہ ان کے اصحاب نے کہا، کیا کہا؟ اذ قالوا لقومہم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے اپنے قوم کو کہا، کیا کہا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ بھئی ہم تم سے بھی برات اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اگرچہ تم ہمارے رشتہ دار ہو۔ اگر بیٹے تھے اپنے باپ کو کہا، اولاد نے اپنے والدین کو کہا، رشتہ داروں نے اپنے رشتہ داروں کو کہا، یعنی تمام رشتے ناتے، حتیٰ کہ خونی رشتے، ماں باپ کا رشتہ بھی بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، تم سے بھی، اور جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو ان بتوں کی، ان سے بھی ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ، کہا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ہو گئی، ہمارے تمہارے درمیان بغض پیدا ہو گیا، اب ہم تم سے بغض رکھتے ہیں، تم سے دشمنی کرتے ہیں، تم سے دشمنی رکھتے ہیں، تم سے بھی اور تمہارے ان معبودوں سے بھی جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، حتیٰ تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ پھر تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ ہے اصل میں وہ مضبوط تعلق اور رشتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ توبہ میں باقاعدہ مسلمانوں سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہا کہ اے ایمان والو، اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست مت بنانا جب وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دینے لگے۔ یہ تو ایک واضح حکم ہے نا۔ اب آپ سوچیں گے کہ ظاہر ہے ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کا انکار تو نہیں نہ کر رہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا انکار یہ ہو کہ آدمی معاذ اللہ کی الوہیت کا انکار کر دے۔ اللہ کے احکام کا انکار کرنا یہ ایک طرح سے اللہ کا ہی انکار کرنا ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کار ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت یہاں چھوڑ کر گئے، اور آخری خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھامے رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان میں سے تم نے کسی چیز کو چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری آل ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری سنت اور میری تعلیمات ہیں۔ اب آپ خود، مجھے کسی تبصرے کی ضرورت ہے؟ میں کیوں بلا وجہ آپ کو کہوں؟ آپ خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ایک خود احتسابی کے ذریعے کہ دیکھیں کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اسی طرح پابندی کر رہے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا؟ ایسا تو ہم کر نہیں رہے۔ ہمارے رسم، ہمارے رواج، ہمارے طور، ہمارے طریقے، ہمارے زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب، یہ بالکل شریعت کے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں فرمایا کہ بھائی ہم تم سے بھی، کیونکہ جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، یعنی اللہ کے تمام احکام کو تسلیم نہ کرنے لگ جاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بغض اور ایک عداوت ہے اور ایک دشمنی ہے، یعنی رشتے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم، رشتے تمام توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان سے وابستہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا پٹا اور اس کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال دیا، تو پھر انسان کو دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، جہاں اپنا مفاد ہو تو وہاں اسلام یاد آ جائے۔ اسلام کا بھی یاد آتا ہے، نکاح ہو نا، نکاح اب پتہ چونکہ ہے نہیں اسلام کے شریعت ہے کیا، تو بابے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، جب ان سے پوچھو جی مہر کیا ہے، مہر شرع محمدی۔ اچھا بھائی چچا یہ شرع محمدی کیا ہے؟ ہو مولوی صاحب آپ کو نہیں معلوم شرع محمدی؟ یہ کیسے مولوی ہیں بھیا؟ معافی چاہتا ہوں جی چچا، مجھے نہیں معلوم، میں مولوی تو ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں نے تو یہ اصطلاح نہیں پڑھی، تو اب آپ ذرا واضح فرما دیں۔ وہی 32 روپے 8 آنے ہیں، تو جی یہ ذرا کہاں لکھا ہوا ہے جی یہ 32 روپے 8 آنے؟ کسی کتاب میں، حدیث میں، قرآن میں، کتب فقہ میں؟ نہیں بھئی کسی عالم نے کہا ہے، یہ تو نہیں پتا، ہمارے بڑے بوڑھے کہہ کے گئے ہیں۔ واہ جی واہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف آؤ، کہ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں یہ اللہ کے نازل کردہ احکام کو چھوڑو، ہمارے ابا دادا جو کرتے آئے نا، بڑے بوڑھے، یہ وہی تھا، بڑے بوڑھے کرتے آئے ہیں۔ یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي وَأَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، اے میری قوم، اے لوگو، یہ جو تم بتوں کے آگے آسن لگائے بیٹھے ہوئے ہو، ہاتھ جوڑے جمے ہوئے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ قالوا بل وجدنا علیہ آباءنا، جواب یہ دے رہے ہیں، کہا گئے ابراہیم تم یہ کیسی بات کر رہے ہو، ہم نے تو اپنے ابا دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے، پوجا پاٹ، تو تم ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہی چچا سے پوچھو کہ بھئی یہ شرع محمدی ہے کیا؟ جب ان کو پھر، اب تک تو دیکھو نا شرع محمدی یاد تھا نا، جب ان کو اس کی وضاحت بتا دی جائے کہ جناب یہ جو شرع محمدی مہر فاطمی اس وقت جو ہے نا، جو چاندی کا حساب لگایا جائے تو اس وقت جو ہے نا کرنٹلی یہ ہلکا ہاتھ رکھ کے منیمم کر کے میں عرض کر رہا ہوں وہ 2.25 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تو پھر چچا کو غشی کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، پھر چچا کہتا ہے ہیں ہماری برادری میں جو نا 5000 چل رہے ہیں امام صاحب، 5000 روپے لکھ دو مہر میں۔ اب کہاں گئے بھائی شریعت محمدی؟ اب آپ دیکھا، تو جب تک مفاد ہے تو اس وقت کہتے ہیں اسلام، بھئی ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں، شریعت پہ چلنے والے۔ جب ان سے کہو کہ بھئی یہ شریعت اصل میں یہ ہے، تو جب انہیں حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھئی لوگ کیا کہیں گے، پھر دیکھو نا لوگ کیا کہیں گے۔ تو پھر اس پیرائے میں آتے ہیں
تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہ ہمارے درمیان اس وقت تک عداوت اور بغض ہے جب تک تم حتی تؤمنوا باللہ، جب تک تم اللہ پر جو ایک ہے وحدہ، وہ ایک ہے، جب تک تم اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، اس کے تمام احکام کو کما حقہ تسلیم نہیں کرو گے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ ایک تو اسوہ ابراہیمی میں یہ ہے۔ امت مصطفیٰ کو اس لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ دوسرا ہم نے عرض کیا کہ ایک براہ راست ٹاکرا ہے کفر سے، طاغوت سے، سامراج سے، اگرچہ ان کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں۔ یہ صرف جو ہے نا، یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمیں کھا جائے گا۔ ہم نے لیڈر بھی ایسے بنائے ہوئے ہیں جو مانتے تو خدا کو ہیں، اسی لیے کہ زبان سے تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، جیسے وہ چچا کہہ رہا تھا شرع محمدی، ایسے تو آپ کہیں گے۔ اور یہ تو چھوڑیں، مطلب ایمان تو چھوڑیں، وہ کہتے ہیں کہ مولوی ہم سے بڑے عاشق رسول نہیں ہیں، لیکن ہم جو ہے نا امریکہ کے وینٹیلیٹر پر جی رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ جو معیشت کا، اکانومی کا وینٹیلیٹر کے پائپ ہٹا دیے تو یہ ساری پاکستانی قوم مر جائے گی، ہلاک ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے تھے نا، اس وقت تو اکیلے تھے جب وہ سارے بت توڑے، ساری قوم تو میلے میں چلی گئی، لیکن وہ اکیلے تھے اور انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور سارے مٹھائیوں کا ڈھیر بڑے بت کے سامنے رکھ دیا، اور وہ کھلارا بھی بڑے بت کے سامنے۔ جب انہوں نے آ کر کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے، یہ ضرور اسی کی حرکت ہے، جو کہا قالوا یا ابراہیم انت فعلت ھذا، انہوں نے کہا ابراہیم یہ تو نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے گرو سے پوچھو، گرو سے پوچھو جس کے کاندھے پر کھلاڑا رکھا ہوا ہے، اور تم پلیٹیں تو رکھے گئے تھے چھوٹے چھوٹے گروؤں کے سامنے، چھوٹی چھوٹی پلیٹیں، بڑی پلیٹ رکھے گئے تھے اس کے، تو اب یہ تو سارے پلیٹوں کا مٹھائی جو ہے نا بڑے گرو گھنٹال کے سامنے ہے، تو اسی سے پوچھو۔ تو کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو پھر ان کے سر جھک گئے۔ جب غور کیا نا تو پھر کہنے لگے قالوا ما ہؤلاء ینطقون، کہا کہ ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو پھر ابراہیم نے ایسا چوٹ کیا، ایسا جواب دیا، کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کہا کہ بس تف ہے تم پر، تم اپنے آپ کو ذی عقل کہتے ہو، اپنے آپ کو ذی شعور کہتے ہو، اپنے آپ کو انسان کہتے ہو، اور اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہو کہ ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں، تو پھر تف ہے تم پر کہ وہ جو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ جل سکتے ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تو پھر تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو، تو پھر تم ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اب دیکھو دلیل کا جواب انہوں نے دلیل سے نہیں دیا۔ جب کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی مولانا اس قوم کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ سب تمہارے مخالف ہیں، یہ تمہارا دین، تمہارا ایمان یہ تم سے چھین لیں گے، ان کے پیچھے مت چلو، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مخالف ہو گیا، یہ ہمارے لیڈر کا مخالف ہو گیا، یہ ہمارے قائد کا مخالف ہو گیا۔ نہیں، دلیل کا جواب دلیل سے دیں۔ آپ بتائیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پر ہیں، تو پھر دلیل دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ متانت والا اور سب سے زیادہ رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تو یہ فرما رہا ہے، اور تم ہمارے لیڈر ہو، تم ہماری قیادت و سیادت کا زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں سنبھالنے والے ہو، اور تم خود تو سجدہ ریز ہو اس امریکہ کے سامنے، تم چاہتے ہو کہ یہ قوم بھی تمہارے ساتھ جھک جائے؟ یہ کیسی سوچ ہے، یہ کیسی فکر ہے؟ تو اب جواب جب نہیں بنتا نا تو جو ان سے بھی نہیں بنا، جب کہا گرو گھنٹال سے پوچھو، کہا یہ تو بولتے نہیں، تو کہا کہ پھر تف ہے، جب بولتے نہیں تو پھر ایسے کی عبادت کرو نا جو بولتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، جو مشکلات کو ٹالتا بھی ہے، جو مضطرب دل کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے اضطراب اور اس کی بے چینی کو دور کرتا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں شفا دیتا ہے، تمہاری مشکلات کو ٹالتا ہے، تمہارے پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ سارے مصائب و آلام کا حل اس رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے جس کو تم چھوڑے ہوئے ہو۔ تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا ہاں بھائی بات تو تم معقول کر رہے ہو، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلیہتکم، کہا کہ جلاؤ اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کہتے ہیں ہمارے لیڈر کو برا کہہ دیا،
ارے بھائی وہ تو لوٹ کر گھسوٹ کر جمع کر کے اپنی چہرے پر سرخی لے آئے، اور یہ قوم کے چہرے سیاہ ہو رہے ہیں بیچاروں کے. تھر کے بچے دیکھو، غربا کو دیکھو، ان ناداروں کو دیکھو، ان تھوڑی سی بہتے ہوئے بارش کے پانی میں تیرتے ہوئے ان ڈوبتے ہوئے ان انسانوں کو دیکھو، ان ٹوٹتے ہوئے کچے گھروں کو دیکھو جن کے گھر ٹوٹ گئے، جنہوں نے ٹکا ٹکا پیسہ محنت سے مشقت سے اپنا پسینہ بہا کر کچے گھر بنا دیے بیچاروں نے. اس پانی نے تو وہ بہا کر لے گئے. تمہیں حیا نہیں آتی؟ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہو کہ جی ایسا کیوں کہتے ہو؟ تم بیماری پر کلام کرتے ہو، بیماری پر کلام کرتے ہو. یہ تو وہ تمہارے حواری ہیں جو کہتے ہیں بھئی ہمارا احترام ہے، ہمارا ادب ہے. بھئی کس بات کا احترام ہے؟ جس کو اللہ کا حیا نہیں، جس کو اس کے رسول کا حیا نہیں، شریعت محمدی کا حیا نہیں، تو اس سے بڑا بے حیا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے کیسی حیا داری، اس سے کیسا ادب؟ تو یہ کہا. تو اسی طرح یہ کہتے ہیں بھائی جو بولو تو اٹھاؤ، مار دو، جلا دو، قید کر دو، پھانسی چڑھا دو، گولی مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے. اور پھر یہ قوم بھی بڑی سادی ہے، بڑی بھولی ہے. خود اپنے دشمنوں کو لا کر اپنے سر پر بٹھا لیتی ہے اور بعد میں شکوے کرتی پھرتی ہے. پھر کہتی ہے دعا کر دیں جی، دعا کر دیں. تو بھئی دعا تو ہے، لیکن آپ بھی کچھ کر دیں، آپ کوئی دوا بھی کر دیں. ان کو لانے والے، مسلط کرنے والے کسی نہ کسی جہت سے کوئی نہ کوئی حصہ ہمارا بھی تو موجود ہے نا. ہم تو اپنے مفادات پر ٹکے کے مفادات، چھوٹے مفادات پر ہم عرض نہیں کرتے. لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. میں نے تو عرض کیا، اور یہ کوئی ایسے نہیں کہ میں جوش خطابت میں عرض کر رہا ہوں. ہم اسی سوسائٹی میں، اسی سماج میں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں. یہ ہم یعنی مشاہداتی، تجرباتی نہیں، مشاہداتی بات کر رہے ہیں. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کہیں جی ہم تو دل سے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا نام بدل دیں، مائیکل رکھ لیں، جوزف رکھ لیں، تو ذرا ہمیں یورپ کا ویزا آسانی سے مل جاتا ہے. الحمدللہ مسلمان. ہائے ہائے ہائے، یہ تیرا کیسا اسلام ہے جو ایک ویزے پر بک جاتا ہے؟ تو آج نام بدل رہا ہے ایک ویزے پر، تو کیا خبر تو جب اس دیش میں چلا جائے تو پھر تو اپنا ایمان بھی بدلے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ عزیزان محترم، یہ مشاہداتی بات عرض کر رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے، لوگ قادیانی لکھوا دیتے ہیں، مرزائی لکھوا دیتے ہیں جی کہ ویزا مل جائے. اور دوسری طرف جب محمود غزنوی رحمہ اللہ، جب اس نے 17 حملے کیے سومناتھ پر، جب اس کا 17واں حملہ کامیاب ہوا، جو سب سے بڑا بت انہوں نے سومناتھ پہ لگایا ہوا تھا نا، جب محمود غزنوی اس کو گرانے لگا تو سارے ہندو آ کر جمع ہو گئے، ہاتھ جوڑ دیے، کہا کہ ایسا مت کرو، یہ ہمارا سب سے بڑا خدا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا معبود ہے، اس کو مت گرانا. اگر چاہو تو اسی بت کے وزن کے برابر تمہیں سونا ہم دے دیں گے، لیکن اسے مت گرانا. تو محمود غزنوی نے کہا کہ میں بت پرستوں کا غلام نہیں ہوں، میں بت شکن محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں. حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی، یہ تو سیاستہ کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گرفتار کیا گیا اور رومی بادشاہ نے ان سے کہا ایسے کئی صحابہ گرفتار ہوئے، ان میں یہ بھی تھے، اور امیر یہی تھے حضرت حذافہ عبداللہ بن حذافہ السہمی. ان کو رومی بادشاہ نے کہا حل لک ان تتنصر واوتیت نصف ملکی. کہا کہ ایک آپشن ہے، پہلے 2 کو تو مار دیا، پھر اس کے بعد ان کو کہا، عبداللہ بن حذافہ کو کہا کیا حل لک ان تتنصر اوتیت ملکی. کہا کہ اگر تو نصرانی ہو جائے، سنو مسلمانوں، اے امت مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرنے والوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کہلوانے والوں،
کہ ہم حضور سے عاشق ہیں، جی ہم عاشق رسول ہیں. ہر دوسرا آدمی نہ چہرے پر داڑھی، نہ نماز کا پابند، نہ سنت کا پابند، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیکہ نہیں ہے مولویوں کا، ہم بھی عاشق رسول ہیں. اور شاید کوئی تو یہ کہتا پھرتا ہے جس کو کلمہ پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اور بیٹھا ہوا پروگرام کنڈکٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان مولویوں سے زیادہ ہمارا ایمان اور اسلام مضبوط ہے، ہم بڑے عاشق رسول ہیں. ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور کلمہ آ نہیں رہا، یعنی پہلا کلمہ آ نہیں رہا، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں، اب دیکھو عاشق رسول کون ہے، یہ تو کوئی قادیانی ہو رہا ہے، کوئی مائیکل بننے کے چکر میں ہے، کوئی جوزف بننے کے چکر میں ہے. عبداللہ بن حذافہ کو انہوں نے کہا، اس نے کہا رومی بادشاہ نے، اگر تو چاہے نا نصرانی ہو جا، عیسائی ہو جا، تو آدھا ملک، یہ رومن ایک امپائر تھا پورا، یعنی سپر پاور دو تھے، ایک روم اور دوسرا ایران. تو رومن بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تجھے آدھا ملک دے دے. اب جواب سنیں، کہا لو آتنی جمیع ما تملکو و جمیع ما تملکو، کہا کہ جو تو کہہ رہا ہے نا جتنے کا تو مالک ہے، تو آدھا دینے کی بات کر رہا ہے نا، تو پورا بھی دے دے، اور جتنا تیرا ملک ہے نا اس کو ملا کر ایک اور بھی اتنا دے دے. اور پھر فرمایا وَجَمِيعَ مُلْكِ الْعَرَبِ، اور تو پورا عرب بھی مجھے دے دے. مَا رَجَعْتُ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طرفۃ عین، کہا کہ میں پلک جھپکنے کے لیے بھی اپنے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر ان کے سامنے پانی کا کڑاہا گرم کر کے پھر ان جوانوں میں سے ایک کو اٹھا کر ان کے سامنے اٹھا کر اس کڑاہا میں ڈال دیا گیا. اور جب کڑاہا میں ڈالا، اور ظاہر ہے ابلتا ہوا کھولتا ہوا کڑاہا، اس میں تو اس کی ہڈیاں بھی جل کر راکھ ہو گئیں. پھر بلایا، کہا کہ اس کا انجام دیکھ لیا، پھر تیرا بھی انجام یہی ہوگا. کہا کہ یہ تو ان سے کہ جو موت سے ڈرتے ہوں، ہم تو موت کو بھی شہادت سمجھتے ہیں، ہم تو موت کو اپنے محبوب رسول اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. تو ہمیں کیا ڈراتا ہے موت سے؟ ہاں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. تجھے پتا چلے کہ امامت، سیادت، لیڈری، قیادت کسے کہتے ہیں، کون ہوتا ہے؟ کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور کہا کہ اور آئینہ موت میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. جب تجھے یہ پتا چلے کہ مرنے کے بعد دیدار مصطفیٰ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کہا کہ موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ یہ زندگی تو ایک آڑ ہے، ایک حجاب ہے اس محبوب سے ملاقات میں. ہم تو چاہتے یہی ہیں جب یہ حجاب کی دیوار گرے تاکہ محبوب سے ملاقات ہو جائے. تو بڑا حیران ہوا، یہ تھا. اور آج اگر مسلمان کو کوئی دیکھے تو کون کہے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے. پھر بالآخر ان کے اس تیقن، اس اعتقاد اور اس ایمان کو دیکھ کر اس رومی بادشاہ نے کہا کہ اچھا بھائی، تمہاری یہ جرت، تمہاری یہ ہمت اور تمہارے اپنے دین پر اتنی ثابت قدمی سے جمے رہنا نے مجھے امپریس کیا، مجھے متاثر کیا. اب اگر تو چاہے تو صرف اتنا کر لے کہ میرے پیشانی کو بوسہ دے دے، پیشانی کو چوم لے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اس بوسے کی قیمت صرف میری رہائی نہیں ہے، تو میرے لشکر کے جتنے افراد ہیں اگر ان سب مسلمانوں کو تو رہا کرے گا تو میں تیرے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوں. تو پھر کہا کہ چلو میں تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں. تو عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس رومی بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا. اور جب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور یہ بات جب حضرت عمر تک پہنچی تو حضرت عمر نے کہا کہ اس نے ہمارے لیے ایک ایسا سلوک ہے، ایسا طریق چھوڑا ہے. عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اس نے ایک بوسہ دے کر اپنے مسلمان بھائیوں کی زندگیوں کو بھی بچایا اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا. اب یہ حق رکھتا ہے کہ اب ہر
ایک مسلمان اس کی پیشانی کو بوسہ دے. سب سے پہلے عمر کھڑا ہو کر عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے منبر سے کھڑے ہوئے عبداللہ بن حذافہ کے پیشانی پر بوسہ دیا. اس کے بعد جتنے اصحاب موجود تھے سب نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کو چوما. یہ اسلام تو کسی کے قرض رکھتا ہی نہیں ہے, یہ کسی کے قرض رکھتا ہی نہیں ہے. اور اسی طرح جب حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ قاصد تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھیجا یزدجرد کی طرف. یہ اصل میں لقب ہے, جس طرح فرعون لقب ہے, یہ فرعون اس کا نام نہیں ہے. مختلف زمانوں میں جب بادشاہ آئے, جس طرح یہ جو تاتاریوں کا جو بادشاہ ہوتا تھا یہ خاقان کہلاتا تھا, تو اسی طرح یہ فرعون یہ ایک لقب ہے. جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا, تو اسی طرح یہ یزدجرد جو تھا یہ ایران کا بادشاہ تھا. تو اس کی طرف بھیجا. اب لشکر کا سپاہ سالار آگے. اب دیکھو اس وقت کیا کیفیت تھی. غزوہ بدر ہو, غزوہ احد ہو, غزوہ خندق ہو, مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی یہ سب جانتے ہیں. تاریخ پڑھیں, آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت مسلمانوں کی ظاہری کیفیت کیا تھی, لیکن ایمان ان کے مضبوط تھے. جیسے کچھ بزرگ یہ کہتے ہیں, کہا کہ پہلے مسجدیں کچی لیکن ایمان پکے ہوا کرتے تھے, اب مسجدیں تو پکی ہو گئی لیکن ایمان کچے ہو گئے. ضرورت ایمان کو پکا کرنے کی ہے. اقبال نے اسی لیے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجد تو ایک رات بھر میں کھڑی کر دی مسلمانوں نے, لیکن یہ من اتنا پرانا پاپی اور اتنا گناہگار ہے کہ برسوں برس گزر گئے, بال سفید تک ہو جاتے ہیں, لیکن مسجد کا رخ نہیں کیا کرتا. یہ دیکھا آپ. تو اس وقت کیا کیفیت تھی. غزوہ خندق میں بھی حضرت حذیفہ بن یمان کہتے جب حضور نے مجھے کہا جاؤ ذرا لشکر کی خبر لے کر آؤ, تو کہا کہ میرے اوپری جسم پر کوئی چادر نہیں تھی, صرف تیبند بندھا ہوا تھا اور سخت سردی. آپ غزوہ خندق کا واقعہ پڑھیں, سخت سردی تھی, پیک کی سردی, سخت سردی. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے تو حضور سے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ٹھنڈ بہت ہے, یہ جو آپ کے جسم اطہر پر ایک چادر ہے نا یہ مجھے دے دے, میں ذرا جسم ڈھک کے لشکر کی خبر لے آؤں. یہ تھے مسلمان. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی مدد بھی کی. تو ان کی ظاہری کیفیت, پھٹے پرانے کپڑے, پھٹی ہوئی پگڑیاں, گرد آلود بال, انہیں ظاہری حیت کو دیکھ کر اس ایرانی سپاہ سالار نے مطلب یہ کہ دل میں مطلب ہنسی اڑائی, کہا کہ یہ تو بدو لوگ ہیں, گاؤں دیہاتوں سے آئے, اب ان کو کیا پتا, یہ کیا جانیں کہ ہمارا لشکر کیا ہے, ہماری قوت کیا ہے, ہماری طاقت کیا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے ٹوکرے کے اندر چپکے سے مٹی بھر دی اور اس کے اوپر مکمل کا کپڑا چڑھا دیا. کہا کہ ان کو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ مٹھائی اور مٹی میں فرق کیا ہوتا ہے, یہ تو اوپر کا کپڑا دیکھیں گے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا. کہ وہ کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم, یہ جوان بیٹے میرے, یہ بچے, اقبال کے اشعار تو ہیں مشکل لیکن فکر بہت ہے اس کے اندر. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, کبھی اس نوجوان مسلمان نے تدبر کیا جس نے اس دنیا کی چکا چوند میں آنکھ کھولی, اس دنیا کی چکا چوند میں, دولت میں, آسائش میں, سہولیات میں, فیسلٹیز میں اس نے آنکھ کھولی. اسے کیا پتا کہ یہ دین ہم تک کیسے پہنچا. اسے جب پتا چلے کہ اس دین کی خاطر امیر حمزہ کے کان ناک بھی کٹے, اس دین کی خاطر حضرت خبیب بن ہدی کے جسم کے ایک ایک حصے کو چھیل کر گنے کے چھلکے کی طرح اتار دیا گیا, ان کی آنکھوں میں تیر چبا کر ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں, ان کی زبان کو نکال کر لوہے کی کینچی سے کاٹ دیا گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کاٹ دی گئی, علی اصغر کو کاٹ دیا گیا, علی اکبر کو شہید کر دیا گیا. حضرت شماس بن عثمان کے تیر پر تیر جسم پر پیوست کرتے رہے, ابو دجانہ سے کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کرتے ہوئے تیر سہتے رہے. یہ شہدائے اسلام, یہ شہدائے غزوہ بدر و حنین, یہ شہدائے غزوہ و خندق,
یہ سب اس کے بعد کہیں جا کر یہ اسلام پہنچا. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو اس آسمان کی بلندیوں پر کیا رفعت تھی مسلمانوں کی. تو کہا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تو جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا. یہ بھی وہی ایران کا بادشاہ تھا. کہا کہ یہ مسلمان تو ایسے تھے کہ انہوں نے دارا کے تاج کو بھی اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا, لیکن تجھے کیا پتا تھا. کہا گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ IMF اگر قرضہ نہیں دے گا, دیکھو کتنی منتیں, ترلے, سماجتیں, جھکنا, سجدہ ریز ہونا, اپنے دین سے انکار کرنا کہ جی ہم دین کا نام نہیں لیں گے, دیکھو اگر نہیں بولو گے تو مولوی آ جائیں گے, یہ لوگ آ کر جو ہے دیکھو گستاخان رسول کے گردنیں اتارنا شروع کر دیں گے, یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یہ اس طرح. اور خود کہتے ہیں وہ غیور کتنے تھے کہ بھائی چلو ہمیں چند ارب ڈالر, وہ بھی قرض ادھار, اور بقول غالب کہ قرض کی پیتے تھے میں, اور سمجھتے تھے کہ یوں رنگ لائے گی یہ فاقہ مستی ایک دن. 70 سالوں میں میں آپ پاکستانی ہیں, الحمدللہ میں بھی پاکستانی ہوں, لیکن آپ بتائیں کہ ان 70 سالوں کے اندر یہ قرضے آج 30-35 ہزار ارب تک پہنچ گئے. تو یہ کہاں ہیں؟ نہ ہماری وطن, نہ ہمارے جو ہے یہاں کا انفراسٹرکچر کیا یہ بتاتا ہے. تو پھر کہاں ہیں؟ یہ تو وہی ہے, کبھی لندن میں ہے, کبھی دبئی میں ہے, کبھی فرانس میں ہے, کبھی سوئٹزرلینڈ میں ہے. یہ تو قوم کی حالت تو کچھ بھی نہیں ہو رہی. لیکن اس کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ تو کہا گدائی میں بھی وہ اللہ والے غیور تھے اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. کہ وہ بھی جب اس نے وہ دیا تو اس کو بھی یہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہے. اور پھر سنیں جب حضرت نعمان بن مقرن وہ اپنی مٹی کا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے ان کو پاگل بنایا, بیوقوف بنایا, اور جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت نعمان بن مقرن نے وہ مٹی اتار کر رکھی اور کہا کہ حضور مبارک ہو, یزدجرد نے اپنے سپہ سالارہ کے ہاتھوں ایران کی زمین خود ہمارے حوالے کر دی ہے. اور اس کے بعد ایران فتح ہو گیا. سعد بن ابی وقاص فاتح ایران کہلائے. تو یہ ہے. تو پھر اقبال آخر میں یہ کہتا ہے, کہا کہ اگر چاہوں, میں اس جوان کو مخاطب کرتے, اقبال نے بھی یہی کہا, لیکن اس جوان کو, آج کے نوجوان کو, جوان کو, بچے کو جو کالج یونیورسٹیز میں جاتا ہے, اس کو تو عربی ادب بھی نکلسن کا لکھا ہوا پڑھایا جاتا ہے, اسے کیا پتا. تو کہا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ. تیری سوچ سے جو صبح اٹھ کر فیس بک کھولتا ہے, رات کو سونے سے پہلے یوٹیوب پر فوش فلمیں دیکھتا ہے, اسے کیا پتا کہ پھر غیرت کیا ہے, حمیت کیا ہے, اسلام کیا ہے, جرت کیا ہے, اور داغوت سے ٹکرانا کیا ہے, سامراج کے خلاف کھڑے ہونا کیا ہے. تو پھر وہ اپنے حساب سے اسلام کو امن کے دامن میں سمیٹنا چاہتا ہے. میں پھر آپ سے آخر میں یہ عرض کرتا ہوں, یہاں قرآن نے بھی کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ ابراہیم فی ابراہیم والذین معہ, کہ اے لوگوں, اے امت مصطفیٰ کے افرادو, جس طرح رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی زندگی میں بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں, قرابت داروں, اپنے ماں باپ کو صرف اس لیے چھوڑا کہ وہ دین اسلام پر نہیں تھے, وہ خدا کو ماننے والے نہیں تھے, وہ خدا کے انکاری تھے. تو یہاں اسے کیا خبر جوان کو کہ یہ دین کیا ہے, یہ اسلام کیا ہے. وہ تو سوٹڈ بوٹڈ اسکول جاتا ہے, پھر کالج جاتا ہے, پھر یونیورسٹیز جاتا ہے, پھر اس کے بعد MBA کرتا ہے. میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, اپنی تعریف نہیں, میں تو خود ڈبل MA ہوں, لیکن چلو ڈبل MA بھی ہوں, آپ میں کوئی MBA ہوگا, کوئی چارٹرڈ CA ہوگا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, دنیا کی ساری ڈگریاں ہوں گی. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے قیامت کے دن پیشی ہوگی تو ڈگریوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, یہ پوچھا جائے گا قبر بھی ہو تو ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد, ارے بتا کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ کے لیے کیا کر کے آیا ہے, کیا کہا کرتا تھا. اور قیامت ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہا دامن شفاعت مصطفیٰ میں جگہ مانگنے والوں اور مجھ سے عذاب جہنم سے نجات مانگنے والوں, ذرا بتاؤ میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ کے دین کے لیے کیا قربانی دے کر آئے ہو. یہ ہے وہ. تو اقبال نے یہی کہا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر
سامنے رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے یہ نظارہ. یہ تیری سوچ سے، تیری فکر سے، یہ تو بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے. دوستو، عزیزو، مسلمان بھائیو، دین اسلام یہی ہمارا سب سے مضبوط قلعہ ہے. اگر ہم اس کے حصار میں آئے تو کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی. اگر ہم حصار سے نکل گئے تو ساری دنیا پھر ہم پر ٹوٹ پڑے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمیشہ دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.